بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اس جہازی سائز بیڈ کے وسط میں سر گھٹنوں پہ رکھے گمسم سی بیٹھی تھی۔ فرشتے کچھ دیر ہوئی اسے وہاں بٹھا کر جانے کہاں چلی گئی تھی، اور ہمایوں کو اس نے گاڑی سے نکل کر دیکھا ہی نہ تھا۔ وہ تیزی سے اندر چلا گیا تھا اور پھر دوبارہ سامنے نہیں آیا تھا۔ اس کے دل میں عجیب عجیب سے خیال آ رہے تھے۔ وہ بار بار اعوذ باللہ پڑھتی، مگر وسوسے اور وہم ستانے لگے۔ شاید وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، شاید وہ اس پہ مسلط کی گئی تھی، شاید وہ خفا تھا، شاید وہ اسے پسند ہی نہیں کرتا تھا، بلکہ شاید وہ بات تک نہ کرے، شاید وہ اسے چھوڑ دے، شاید یہ ہو، شاید وہ۔ بہت سے شاید تھے جن کے آگے سوالیہ نشان لگے تھے۔ بار بار وہ شاید کے اس ذہن کے پردے پہ ابھرتے اور اس کا دل ڈوبنے لگتا۔ وہ مایوس ہونے لگی تھی جب دروازہ کھلا۔ بے اختیار سب کچھ بھلا کر وہ سر اٹھائے دیکھنے لگی۔ وہ اندر داخل ہو رہا تھا، اس کا دل دھڑکنا بھول گیا، جانے اب وہ کیا کری۔ وہ دروازہ بند کر کے اس کی طرف پلٹا، پھر اسے یوں بیٹھے دیکھ کر ذرا سا مسکرایا۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ آگے بڑھ کر بیڈ کی سائڈ ٹیبل کی دراز کھولی۔ وہ خاموشی سے کچھ کہے بنا اسے دیکھے گئی۔ وہ اب دراز میں چیزیں الٹ پلٹ رہا تھا۔ تم تھک گئی ہوگی، اتنے بڑے ٹراما سے گزری ہو، پریشان مت ہونا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب وہ نچلے دراز میں کچھ تلاش کر رہا تھا۔ لہجہ متوازن تھا اور الفاظ پہ تو اس نے غور ہی نہیں کیا۔ وہ بس اس کے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جو دراز میں ادھر ادھر حرکت کرتے ایک دم رکے تھے، اور پھر اس میں سے ایک میگزین پکڑے دیکھا۔ کیا اس میں گولیاں بھی ہیں؟ کیا یہ مجھے مار دے گا؟ وہ عجیب سی باتیں سوچ رہی تھی۔ وہ میگزین نکال کر سیدھا ہوا۔ آئی ایم سوری محمل، ہمیں بہت جلدی کرنا پڑا اور میں جانتا ہوں تم اس کے لیے تیار نہیں تھی، وہ کہہ رہا تھا۔ وہ سانس روکے اس کے ہاتھ میں پکڑا میگزین دیکھ رہی تھی۔ میں ابھی آن ڈیوٹی ہوں اور مجھے ریڈ کے لیے کہیں جانا ہے۔ رات فرشتے تمہارے ساتھ رک جائے گی، میں پرسوں شام تک واپس آؤں گا، تم پریشان نہ ہونا۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھی گئی۔ عجیب شادی، عجیب سی دلہن، عجیب سا دولہا۔ اسے اس کی باتیں بہت عجیب لگی تھیں۔ تم سن رہی ہو؟ وہ اس کے سامنے بیٹھا بغور اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہ ذرا سی چونکی۔ جی، وہ بے ساختہ نگاہیں جھکا لی۔ پھر وہ پتہ نہیں وہ کیا کیا کہتا رہا۔ محمل نظریں نیچے کیے سنتی رہی۔ الفاظ اس کے کانوں سے ٹکرا کر گویا واپس پلٹ رہے تھے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کب خاموش ہوا، کب اٹھ کر چلا گیا۔ اسے تب ہوش آیا جب پورچ سے گاڑی نکلنے کی آواز آئی۔ اس نے ویران نظروں سے کمرے کو دیکھا۔ یہی وہ کمرہ تھا جس میں کبھی ہمایوں نے اسے بند کیا تھا، تب وہ سیاہ ساڑی میں ملبوس تھی۔ آج اس نے سرخ شلوار قمیص پہن رکھی تھی، عروسی جوڑا، عروسی زیورات۔ وہ دلہن تھی، اور پتہ نہیں کیسی دلہن تھی۔ اس نے تو سوچا بھی نہ تھا کہ وہ اس کمرے میں یوں کبھی ہمایوں کی دلہن بن کر آئے گی۔ ہاں، فواد کے لیے اس کے خواب اس نے دیکھے تھے، مگر وہ اس کے دل کا ایک چھپا ہوا راز تھا جس کی خبر شاید خود فواد کو بھی نہ تھی۔ اور حسن؟ اندر سے کسی نے سرگوشی کی۔ حسن کے لیے اس کے دل میں کبھی کوئی جذبہ نہیں ابھرا تھا، اور اچھا ہی ہوا۔ شام کو جب فواد نے اس کے نام کے ساتھ ہمایوں کا نام لیا تو وہ کیسے بالکل چپ ہو گیا تھا۔ وہ جو ہر موقع پہ محمل کے حق میں بولتا تھا، لڑتا تھا، اتنے اہم موقع پہ یوں کیوں پیچھے ہو گیا تھا؟ وہ فیصلہ نہ کر سکی۔ اور فرشتے، اس نے کتنی بڑی قربانی دی تھی اس کے لیے، وہ کبھی بھی اس کا احسان نہیں اتار سکتی۔ وہ جانتی تھی اس نے اپنا حق چھوڑ دیا۔ کاش فرشتے بھی کبھی اسے موقع دے اور وہ اس کے لیے اپنا حق چھوڑ سکے۔ اس نے تھک کر سر بیڈ کراؤن سے ٹکا دیا اور آنکھیں موند لی۔ اس کا دل اداس تھا، روح بوجھل تھی۔ اب اسے راحت چاہیے تھی، سکون چاہیے تھا، اپنے خاندان والوں کی قید سے نکلنے کے احساس کو محسوس کرنے کی حس چاہیے تھی۔ اسے غم سے نجات چاہیے تھی۔ اس نے ہولے سے لبوں کو حرکت دی اور آنکھیں موندے دھیمی دھیمی آواز میں دعا مانگنے لگی۔ اے اللہ، میں آپ کی بندی ہوں اور آپ کے بندے کی بیٹی ہوں، آپ کے بندے کی بیٹی ہوں۔ میری پیشانی آپ کے قابو میں ہے، میرے حق میں آپ کا حکم جاری ہے، آپ کا فیصلہ میرے بارے میں انصاف پہ مبنی ہے۔ میں آپ سے سوال کرتی ہوں، آپ کے ہر اس نام کے واسطے سے جو آپ نے اپنے لیے پسند کیا، یا اپنی کتاب میں اتارا، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا، یا اپنے علم غیب میں آپ نے اس کا اختیار کر رکھا ہے، اس بات کے
آپ قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار اور میری آنکھوں کا نور بنا دیں اور میرے فکر اور غم کو لے جانے کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین۔ وہ دعا کے الفاظ بار بار دہراتی گئی، یہاں تک کہ دل میں سکون اترتا گیا، اس کی آنکھیں بوجھل ہو گئیں اور وہ نیند میں ڈوب گئی۔ 2 دن فرشتے اس کے ساتھ رہی۔ ان 2 دنوں میں انہوں نے بہت سی باتیں کی سوائے شام کے ڈرامے کے۔ وہ ایسا موضوع تھا کہ دونوں ہی کسی خاموش معاہدے کے تحت اس سے احتراز برت رہی تھیں۔ فرشتے نے اسے بہت کچھ بتایا، ابا کے بارے میں، اپنی ماں کے بارے میں، ہمایوں کی امی کے بارے میں، اپنی زندگی، گھر اور پرانی یادوں کے بارے میں۔ وہ دونوں چائے کے مگ تھامے گھنٹوں لان میں بیٹھی باتیں کرتی رہتی۔ چائے ٹھنڈی ہو جاتی، شام ڈھل جاتی، مگر ان کی باتیں ختم نہ ہوتی۔ پتہ ہے محمل، پتہ ہے تمہیں، ادھر لان میں وہ دونوں برآمدے کی سیڑھیوں پہ بیٹھی تھی، چائے کے مگ ہاتھ میں تھے، جب فرشتے نے بازو لمبا کر کے انگلی کے سامنے اشارہ کیا۔ وہاں ایک جھولا تھا، بالکل کونے میں۔ محمل نے گردن موڑ کر وہاں دیکھنے لگی، جہاں اب صرف گھاس اور کیاریاں تھیں۔ ہم بچپن میں اس جھولے پہ بہت کھیلتے تھے اور اس کے طرف سے طوطوں کا پنجرا تھا، ایک طوطا میرا تھا، ایک ہمایوں کا۔ اگر میرا طوطا اس کی ڈالی گئی چوری کھا لیتا تو ہمایوں بہت لڑتا تھا، وہ ہمیشہ سے ہی اتنا غصہ والا، مگر غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس سے بڑھ کر لونگ اور کیئرنگ بھی کوئی نہیں ہے۔ محمل مدھم مسکراہٹ لیے سر جھکائے سن رہی تھی۔ جب میں 12 سال کی ہوئی تو ابا نے مجھ سے پوچھا کہ میں ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں یا اماں کے ساتھ۔ میں وقتی طور پر ابا کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گئی، مگر اس دن ہمایوں مجھ سے بہت لڑا۔ اس نے اتنا ہنگامہ مچایا کہ میں نے فیصلہ بدل دیا۔ چائے کا مگ اس کے دونوں ہاتھوں میں تھا اور وہ کہیں دور کھوئی ہوئی تھی۔ پھر جب ہم بڑے ہوئے اور میں نے قرآن پڑھا تو ہمایوں سے ذرا دور رہنے لگی۔ وہ خود بھی سمجھدار تھا، مجھے زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالتا تھا۔ پھر میری اماں کی ڈیتھ ہوئی تو دفتن گاڑی کا ہارن بجا، وہ دونوں چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اگلے ہی لمحے گیٹ کھلا اور زن سے سیاہ گاڑی اندر داخل ہوئی۔ چلو تمہارا میاں آ گیا، تم اپنا گھر سنبھالو، میں اپنا سامان پیک کر لوں، وہ ہنس کر کہتے ہوئے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ محمل متذبذب سی بیٹھی رہ گئی۔ وہ گاڑی سے نکل کر اس کی طرف آ رہا تھا، یونیفارم میں ملبوس، کیپ ہاتھ میں لیے، تھکا تھکا سا۔ اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ تو تم میرے انتظار میں یہاں بیٹھی ہو؟ وہ مسکرا کر کہتا ہوا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تو گڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔ گلابی شلوار قمیض پہ بھورے بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائے وہ اداس شام کا حصہ لگ رہی تھی۔ وہ میں کہہ دوں کہ تم میرا انتظار نہیں کر رہی تھی؟ نہیں، وہ میں چائے لاؤں؟ یہی کافی ہے۔ اس نے محمل کے ہاتھوں سے مگ لیا، ایک گھونٹ بھرا اور مگ لیے دروازے کی طرف بڑھ گیا، پھر جاتے جاتے پلٹا۔ فرشتے ہیں؟ جی وہ اندر ہیں۔ اوکے، میں شاور لے کر پھر کھانا کھاؤں گا، تم ٹیبل لگا دو۔ وہ کہہ کر دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑی کھلے دروازے کو دیکھتی رہی۔ دروازہ بند کر کے نہیں گیا تھا، کیا اس کا یہ مطلب تھا کہ وہ اندر آ جائے؟ پہلے بھی تو بغیر اجازت کے اس کی زندگی میں داخل کر دی گئی تھی، اب بھی چلی جائے تو کیا مذائقہ ہے؟ اس نے تلخی سے سر جھٹکا اور کھلے دروازے سے اندر چلی آئی۔ لاؤنج کے سرے پہ سیڑھیوں کے قریب فرشتے اور ہمایوں کھڑے تھے۔ وہ اپنے بیگ کا ہینڈل تھامے سیاہ حجاب چہرے کے گرد لپیٹے انگلی ٹھوری کے نیچے اڑس رہی تھی۔ نہیں بس اب میں چلتی ہوں، کل مجھے کلاس لینی ہے، کم از کم کچھ دن تمہیں ادھر رہنا چاہیے۔ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے، اس کی آواز بے حد مدھم تھی۔ محمل کو اپنا آپ ادھر بیکار لگا تو وہ سر جھکائے کچن میں چلی آئی۔ بلقیس جا چکی تھی، کچن صاف ستھرا پڑا تھا۔ اس نے چولہا جلایا اور کھانا گرم کرنے لگی۔ شاید وہ بھی اس گھر میں بلقیس کی طرح تھی، ایک نوکرانی۔ محمل، فرشتے نے کھلے دروازے سے جھانکا۔ محمل نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا، وہ جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ آپ مت جائیں فرشتے، پلیز۔ وہ بے اختیار روحانسی سی ہو کر اس کے قریب آئی۔ اوہو، میرا کزن بہت اچھا انسان ہے، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو پاگل؟ اس نے ہولے سے اس کا گال تھپ تھپایا۔ محمل چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر یکایک اس کی بھوری آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ وہ جھک کر چولہے کو تیز کرنے لگی۔ محمل کیا ہوا؟ تم مجھے کچھ پریشان لگ رہی ہو۔ وہ ذرا فکر مندی سے اس کے پیچھے آئی۔ محمل اس کی طرف پیٹ تھی، فرشتے اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھے۔ کسی کی شادی ایسے بھی ہوتی ہے جیسے میری ہوئی ہے۔ بہت دیر بعد وہ بولی تو آواز میں صدیوں کی یاس تھی۔ فرشتے کچھ نہ بولی تو وہ پلٹی۔ فرشتے بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی، اسے لگا اس نے کچھ غلط کہہ دیا ہے۔ کیا؟ وہ گڑبڑا گئی۔ محمل تم؟
حیرت کی جگہ خفگی نے لے لی. کیا ہوا؟ تم بہت ناشکری ہو محمل، بہت ہی زیادہ. وہ جیسے غصہ ضبط کرتے ہوئے تیزی سے مڑ گئی. فرشتے رکے. محمل بوکھلا کر اس کے پیچھے لپکی. وہ تیزی سے باہر نکل رہی تھی. اس نے اسے بازو سے تھاما تو وہ رک گئی. چند لمحے کھڑی رہی، پھر گہری سانس لے کر اس کی طرف گھومی. تمہیں ہمایوں مل گیا محمل، اب بھی تم ناخوش ہو؟ وہ بہت دکھی سی ہو کر بولی تھی. محمل نے بے چینی سے لب کچلا. فرشتے اسے غلط سمجھ رہی تھی. نہیں، میں صرف اس خوشی کو محسوس کرنا. جسٹ شٹ اپ. وہ بہت خفا تھی. محمل چپ ہو گئی. چند لمحے دونوں کے درمیان خاموشی حائل رہی. پھر فرشتے نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں شانوں پہ اپنے ہاتھ رکھے اور اپنے بالکل سامنے کیا. تم واقعی ناخوش ہو؟ نہیں، مگر اس سب سے میرا دل کٹ کر رہ گیا. لوگوں کی روح تک کٹ جاتی ہے محمل. سب قربان ہو جاتا ہے، پھر بھی وہ راضی ہوتے ہیں، اور تم اب بھی شکر نہیں کرتی. اس کی سنہری آنکھوں میں سرخی سی نمی ابھری تھی. اس کے ہاتھ ابھی تک محمل کے کندھوں پر تھے. نہیں، میں بہت شکر کرتی ہوں، مگر بس سب کچھ بہت عجیب لگ رہا ہے، جیسے… ارے بس کرو محمل، بس. اس نے تعصب سے سر جھٹک کر اپنے ہاتھ ہٹائے اور تیزی سے بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی. اسے یوں ہی شک سا گزرا کہ وہ رو رہی تھی. وہ دل محسوس کر رہ گئی. اس نے شاید فرشتے کو ناراض کر دیا تھا، لیکن وہ ٹھیک کہتی تھی. وہ واقعی ناشکری کر رہی تھی. صرف زبان سے الحمدللہ کہنا کافی تو نہیں ہوتا، اصل اظہار تو رویے سے ہوتا ہے. کدھر گم ہو؟ آواز پہ وہ چونکی. ہمایوں سامنے کاؤنٹر سے ٹیک لگائے کھڑا بغور اسے دیکھ رہا تھا. وہ جھجک سی گئی. فرشتے چلی گئی. وہ کاؤنٹر سے ہٹ کر فریج کی طرف بڑھا اور اسے کھول کر پانی کی بوتل نکالی. جی فرشتے، بہت اچھی ہے وہ، ہے نا؟ اس نے ڈھکن کھول کر بوتل منہ سے لگائی. بیٹھ کر پانی پئیں. وہ خود کو کہنے سے روک نہ سکی. وہ بوتل منہ سے ہٹا کر ہنس دیا. تو فرشتے نے تمہیں بھی اچھی لڑکی بنا دیا؟ تو کیا میں پہلے بری تھی؟ وہ برا مان گئی. ارے نہیں، تم تو ہمیشہ سے اچھی تھی. مسکرا کر کہتے اس نے پھر بوتل لبوں سے لگائی. محمل نے دیکھا وہ بیٹھا نہیں تھا، اب بھی کھڑا ہو کر پی رہا تھا. خود کو بدلنا آسان نہیں ہوتا، مگر دوسرے کو بدلنا بہت ہی کٹھن ہوتا ہے. اچھا یہ بتاؤ، تمہارا دل کیوں کٹ کر رہ گیا تھا؟ اف، وہ بری طرح چونکی. تو شاور لینے یہ تو گیا تھا، کب آ کر سب سن گیا، اسے پتا ہی نہ چلا. وہ دراصل اس کا دل زور سے دھڑکا. گھر سے کسی نے کال نہیں کی تو میں… وہ کیوں کریں گے تمہیں کال؟ ان کی اس شادی میں مرضی تو شامل نہیں تھی. فرشتے نے بہت مشکل سے انہیں راضی کیا تھا. وہ اس بات سے ابھی تک غصے میں ہے. آئی تھنک… وہ ایک دم ٹھٹک گئی. فرشتے نے… اس نے فکرہ ادھورا چھوڑ دیا. اس نے کتنی مشکل سے ان کو راضی کیا تھا، تم جانتی ہو؟ وہ پھر بوتل گھونٹ بھر رہا تھا. وہ دم بخود اسے دیکھے گئی. کیا وہ کچھ نہیں جانتا؟ اسے نہیں معلوم کہ کیسے ان دونوں نے فواد کے دیے کاغذ پہ دستخط کیے تھے. فرشتے نے اسے کچھ نہیں بتایا، مگر کیوں؟ تم فکر مت کرو، ہم نے یہ شادی ان سے زبردستی کروائی ہے. ان کو کچھ عرصہ ناراض رہنے دو. ڈونٹ وری. وہ تو واقعی وہ کچھ نہیں جانتا. وہ بتائے یا نہیں؟ اس نے لمحے بھر کو سوچا اور پھر فیصلہ کر لیا. اگر فرشتے نے کچھ نہیں بتایا تو وہ کیوں بتائے؟ چھوڑو، جانے دو. صرف ان کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے یا آپ کے ساتھ بھی؟ تو تم اس لیے پریشان تھی؟ اس نے مسکرا کر سر جھٹکا. تمہیں لگتا ہے کوئی ہمایوں داؤد کو مجبور بھی کر سکتا ہے؟ مجبوراً تو قائل کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، قطعاً نہیں. تو پھر آپ نے شادی کیوں کی؟ اگر تم چاہتی ہو کہ میں یہ کہوں کہ میں تم سے بہت محبت کرتا تھا وغیرہ وغیرہ، تو میں ایسا نہیں کہوں گا، کیونکہ واقعی مجھے تم سے کوئی طوفانی قسم کی محبت نہیں تھی. ہاں، تم مجھے اچھی لگتی تھی اور میں نے اپنی مرضی سے تم سے شادی کی، اور میں اس فیصلے پہ بہت خوش ہوں. اس کا انداز اتنا نرم تھا کہ وہ آہستہ سے مسکرا دی. دل پہ لدا بوجھ ہلکا ہو گیا. یعنی آپ خوش ہیں؟ آف کورس محمل، ہر بندہ اپنی شادی پہ خوش ہوتا ہے. بنیادی طور پر میں بہت پریکٹیکل قسم کا انسان ہوں. وہ لمبی باتیں میں نہیں کرتا، اور مجھے بیکار کی مبالغہ آرائی پسند نہیں. میں کوئی دعویٰ نہیں کروں گا، نہ وعدہ. یہ تم اس وقت دیکھ لو گی کہ تم اس گھر میں خوش رہو گی. وہ جیسے کھل کر مسکرا دی. اطمینان اور سکون اس کے رگ و پے میں دوڑ گیا. تو تم اس سے کچھ نہیں کہو گی؟ میں کیا کہوں؟ میں بتاؤں؟ جی بتائیے. وہ بہت دھیان سے متوجہ ہوئی. سالن جل رہا ہے. وہ بوکھلا کر پلٹی. دیگچی میں سے دھواں اٹھنے لگا تھا. مدھم سے جلنے کی بو بھی سارے میں پھیل رہی تھی. اس نے جلدی سے چولہا بند کیا.
वेलकम टू प्रैक्टिकल लाइफ, वो मुस्कुराकर कहता बाहर निकल गया और वो गहरी सांस लेकर देगची की तरफ मुतवज्जा हो गई। सालन जल गया था, मगर इसके अंदर हर सू बहार छा गई थी। वो मुस्कुराहट दबाए देगची उठाकर सिंह की तरफ बढ़ गई। महमल महमल, वो नीचे लाउंज में खड़ा सर उठाए मुसलसल उसे आवाजें दे रहा था। जल्दी करो, देर हो रही है। आ रही हूँ, बस 1 मिनट। उसने ड्रेसिंग टेबल पे से लिप ग्लॉस उठाया और सामने आईने में देखते हुए उसे लिपस्टिक पे लगाया। लिपस्टिक चमक उठी थी। महमल, वो फिर चिल्लाया। बस आ गई। उसने एक अजलत भरी निगाह सिंगार मेज के आईने में झलकता अपने वजूद पे डाली। टी पिंक बनारसी साड़ी में मलबूस, लंबे सीधे बाल कमर पे गिराए, कानों में चमकते डायमंड की इयररिंग्स, गर्दन से चिपका नाजुक सा हीरों का सेट जो हुमायूं ने उसे तैमूर की पैदाइश पे दिया था, और कलाई में व्हाइट गोल्ड के मोती जड़े कंगन, साथ मुनासिब सा मेकअप। वो मुतमईन हो गई। बेड पे लेटे तैमूर को उठाया और बाहर निकल आई। तुम इतनी देर क्या कर रही हो? क्या इरादा बदल गया? आखिरी फिक्रा कहते वो जेरे लब मुस्कुराया। वो जो तैमूर को उठाए धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रही थी, मुस्कुरा उठी। हरगिज नहीं, आखिर को अपने मैके जा रही हूँ, इरादा क्यों बदलूंगी? वो सीढ़ियां उतर आई। वो मुस्कुराकर उसे देख रहा था। ब्लैक डिनर सूट में मलबूस, बालों को जेल से पीछे किए वो बहुत शानदार लग रहा था। अच्छे लग रहे हैं, तुम भी। बस इतनी सी तारीफ, इसका चेहरा उतर गया। शादी के 1 साल बाद अब मैं और क्या कहूँ, वो दोनों साथ साथ बाहर आए थे। 1 साल गुजर गया हुमायूं, पता ही न चला, है ना? वो फ्रंट डोर खोलते हुए कहीं खो सी गई। हाँ, वक्त बहुत जल्दी गुजर जाता है। वो गाड़ी सड़क पे डालकर बहुत देर बाद बोला था। यूं लगता है जैसे कल की बात हो। महमल ने सीट की पुश्त से सर टिका दिया और आंखें मूंद ली। 1 साल गुजर भी गया, यूं जैसे पता ही न चला हो। पूरे 1 बरस पहले वो ब्याह कर इस घर से इधर आई थी। आज 1 बरस बाद हुमायूं ने शादी की सालगिरह पर उसी घर ले जाने का तोहफा दिया था। पूरा साल ना उन्होंने इसकी खबरगीरी की, ना ही महमल ने कोई फ़ोन किया। शुरू में उसे गुस्सा था, फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो गम में ढल गया, और अब उसे अपने फ़राइज़ याद आए, सिला रहमी के अहकामात याद आए, तो उसने तहैया कर लिया कि अपने रिश्तेदारों से फिर से ताल्लुक़ जोड़ेगी। पहले ये ख़्याल कई बार आया, मगर हुमायूं जाने पर राज़ी ना होता था। लेकिन गुज़रते वक़्त के साथ फ़वाज़ का केस अंदर ही अंदर दबता गया, और फिर हुमायूं ने एक दिन उसे बताया कि फ़वाद मुल्क से बाहर चला गया है, शायद ऑस्ट्रेलिया। वो भी किसी हद तक सुकून में आ गई, न जाने क्यों। हफ्ता भर पहले हुमायूं को किसी जगह आगा करीम मिले। उसने महमल को बताया, वो बहुत खुशदिली से मिले और उसे घर आने की दावत भी दी। मुनाफिकत, दुनियादारी, फिर वो अब किस चीज़ का बुग़्ज़ चेहरों पे सजाए रखते हैं। फवाद तो बाहर चला गया और जायदाद इन्हें मिल गई। फिर हुमायूं दाऊद जैसे बंदे को दामाद कहने में क्या मुज़ायका था, बल्कि फ़ख्र ही था। एक तब्दीली और भी आई थी। फरिश्ते स्कॉटलैंड चली गई थी। उसे पीएचडी करना था, खूब सारा इल्म हासिल करना था, और फिर इसका थीसिस था, और बहुत कुछ। वो चली गई तो मस्जिद में इसकी जगह किसी और ने ले ली। और रही महमल, तो आज भी तैमूर को लेकर फजर की नमाज के साथ ही मस्जिद जाती थी। इसके इल्मुल किताब का अभी आधा साल रहता था। गाड़ी रुकी तो वो चौंक कर हाल में आई थी। आगा हाउस की पोर्च में मौजूद थी। वो तैमूर को उठाए बाहर निकली और गुमसुम सी इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। मैके गई हुई है सामिया। सामिया, उन्होंने बेटी को पुकारा। जाओ हसन की शादी का एल्बम ले आओ। महमल को वाकईतन झटका लगा था, मगर फिर संभल गई। वो जोग लेने वाला बंदा तो ना था, कमजोर मर्द जो कभी इसके लिए मजबूत सहारा ना बन सका था। लेकिन भला इसका सहारा चाहिए भी क्यों था? कभी भी नहीं। इसकी तो हसन के साथ कभी भी कोई जज्बाती वाबस्तगी ना रही थी, सो अफसोस भी ना था। फिर उन्होंने उसे हसन और सिद्रा की शादियों के एल्बम दिखाए। वो तो सजावट और धूमधाम देखकर हकदक रह गई। दुल्हनों के उरूसी लिबास और जेवरात तो एक तरफ, महज इवेंट डिजाइनिंग पे पैसा पानी की तरह लुटाया गया था। उन्हें महमल ने वो सब कुछ खुद दिया था। अब वो भला क्यों उसका पुरतपाक इस्तकबाल ना करते? डिनर बहुत पुरतकल्लुफ था। आगा जान और हुमायूं के अंदाज से लग रहा था कि इनकी गहरी दोस्ती रही है। कौन कह सकता था, कभी आगा जान इस शख्स का नाम नहीं सुन सकते थे। बस इसके एक दस्तखत ने सारी दुनिया ही बदल डाली थी। फिर भी वो खुश थी। उसे मैके का मान जो मिल गया था, चाहे मुनाफिकत का मुलम्मा ओढ़े, झूठा ही सही, मगर मान तो था ना।
बस चंद लम्हों के लिए वो तैमूर का बैग लेने गाड़ी तक आई थी और तब उसने लॉन में कुर्सी पे बैठी आरजू को देखा तो रुक गई। वो भी उसे देख चुकी थी, सो तेजी से उठकर उसके पास चली आई। बहुत खूब मिसेस हुमायूं, खूब ऐश कर रही हो। इसके करीब सीने पे बाजू लपेटे खड़ी वो सर से पांव तक इसका जायजा लेते बहुत ही तंज से बोली थी। उसने बमुश्किल खुद को कुछ सख्त कहने से रोका। अल्लाह का करम है आरजू बाजी, वरना मैं इस काबिल कहाँ थी। काबिल तो तुम खैर अब भी नहीं हो, ये तो तुम अपनी अपनी चालाकी की बात होती है। मुझे चालाकियां आती होती तो इस घर से ऐसे रुखसत होती जैसे सिदराबाजी हुई हैं। ओ डोंट डोंट ट्राई टू बी इनोसेंट। वो तेजी से झड़क कर बोली, तुम जानती हो कि हुमायूं सिर्फ और सिर्फ मेरा है, फिर भी तुमने उससे शादी की। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यूं ही छोड़ दूंगी। ये हुमायूं आपके कब से हो गया आरज़ू बाजी? नाम तक तो आप जानती नहीं थी, वो भी मुझसे ही पूछा था। अपनी छोटी सी अकल पे ज्यादा जोर ना दो महमल डियर। उसने उंगली से इसकी ठोड़ी उठाई। और याद रखना, आरज़ू एक दफा किसी को चाह ले तो उसे हासिल करके ही छोड़ती है। क्यों? आरज़ू कोई खुदा है क्या? इसके अंदर गुस्सा उबला था। बेख्तियार इसने अपनी ठुड़ी तले इसकी उंगली हटाई। ये तो तुम्हें वक्त बताएगा कि कौन खुदा है और कौन नहीं। वो तमस्खाना अंदाज में कहती मुड़ी और लंबे लंबे टक भरती अंदर चली गई। अजीब लड़की है, ये किसी के शौहर पे हक जमा रही है। वो गम और गुस्से से खौलते हुए वापस अंदर आ गई। ये तुम्हारी कजिन आरजू, इसके साथ कोई दिमागी मसला है क्या? वापसी पे ड्राइव करते हुए हुमायूं ने पूछा था और वो बुरी तरह चौंकी। क्यों, कुछ कहा उसने? उसका दिल एकदम सा डर सा गया। हाँ, अजीब अजीब बातें कर रही थी। आपको कब मिली? लाउंज में तो आई नहीं, पता नहीं अजीब तरीके से सब मर्दों के दरमियान आकर बैठ गई और मुझसे पे दर पे सवालात शुरू कर दिए। बहुत ऑकवर्ड लग रहा था, मगर इसके बाप को तो फर्क ही नहीं पड़ा। फिर वो दम बखुद से सुन रही थी। फिर हसन को बुरा लगा और उसने इसे झिड़का कि अंदर जाओ। बट शी वॉज लाइक कि मैं तुम्हारी नौकर हूं जो अंदर जाऊं। अजीब सी सिचुएशन बन गई थी। मैंने तो फोन का बहाना करके उठ गया, वापस आया तो वो नहीं थी। कोई मसला है इसके साथ? पता नहीं, वो लब कुचल कर रह गई। एक बात कहूं महमल? कहिए। तुम ये मत समझना कि मैं लालची हूँ, मगर हक हक होता है। तुमने देखा वो लोग किस तरह तुम्हारी जायदाद पे ऐश कर रहे हैं। तुम्हें इनसे अपना हिस्सा मांगना चाहिए। रहने दें, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो खिड़की से बाहर देखने लगी। हुमायूं ने शाने उचकाकर ड्राइव करने लगा। वो हुमायूं को कैसे बताती कि इसके लिए वो अपना हक बहुत पहले ही छोड़ चुकी थी। अगर फरिश्ते ने छुपाया तो इसके अंदर कोई ना कोई वजह जरूर होगी। वो अंदर से एकदम ही बहुत अफसुर्दा हो गई। सो बैग में रखा छोटा कुरान निकाला जिसके सफेद कवर पे मीम लिखा था। मैंने इधर ये क्यों लिखा? वो हर दफा कुरान खोलने पे अपना लिखा हुआ मीम पढ़कर सोचती और फिर याद ना आने पे शाने उचकाकर आगे पढ़ने लगती। उसने सुबह की तलावत पे लगाए गए बुक मार्क से खोला। सबसे ऊपर लिखा था, और उसने अता किया तुमको हर उस चीज से जो तुमने उससे मांगी थी, और अगर तुम शुमार करो अल्लाह की नेमत को तो उसे शुमार नहीं कर सकते। और बेख्तियार इसके लबों पे मुस्कुराहट बिखर गई। क्यों मुस्कुरा रही हो? वो ड्राइव करते हुए हैरान हुआ। नहीं, कुछ नहीं। इसके दिल को तसल्ली हो गई। सो कुरान बंद करके रखने लगी। उसे वाकई हर वो चीज मिल गई थी जो कभी उसने मांगी थी। बताओ ना, असल में मेरे लिए बड़ी प्यारी आयत अल्लाह ने उतारी। अल्लाह ताला ने वही पढ़कर इन पर इतना प्यार आया था। वो सर झटक कर हंस दिया। हंसे क्यों? कम ऑन महमल, इट्स ऑल इन योर माइंड। क्या? वो हैरान हुई और उलझी भी। महमल, वो आयत तुम्हारे लिए नहीं थी। ये एक इल्हामी किताब है, ओके? इतना कैजुअली ट्रीट मत किया करो उसे। कुरान पाक है, इसमें नमाज रोजे के अहकाम है। इट्स नॉट अबाउट यू। इसने मोड़ काटा। खुली शाहरा पर रात के इस पहर सुनसान पड़ी थी। वो सकते के आलम में उसका चेहरा देख रही थी। तुम देखो महमल, एक ही तस्वीर को हर शख्स अपने जाविये से देखता है। मसलन एक क्रिटिक जो है इसकी खामी ढूंढेगा, शायर इसके हुस्न में खोएगा, साइंसदान किसी और तरह से देखेगा। इट्स ऑल इन योर माइंड। नहीं हुमायूं, कुरान में वही कुछ होता है जो मैं सोचती हूँ, इसलिए कि तुम वही पढ़ना चाहती हो। तुम्हें हर उस चीज से अपने रिलेटेड लगती है क्योंकि उसे तुम खुद से रिलेट करना चाहती हो। महमल, ये सब तुम्हारे जहन में है। ये इल्हामी किताब है, इसमें तुम्हारा जिक्र नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड।
دفتن اس کے موبائل پہ گھنٹی بجی. اس نے ڈیش بورڈ پہ رکھا موبائل اٹھایا، چمکتی اسکرین پہ نمبر دیکھا اور پھر بٹن دبا کر کان سے لگایا. جی رانا صاحب، وہ محو گفتگو تھا. محمل گمسم سی نگاہ گود میں سوئے ہوئے تیمور پہ ڈالی اور پھر ہاتھوں میں پکڑے ہوئے قرآن کو دیکھا جس کو ابھی بھی بیگ میں رکھنے لگی تھی. اسے لگا ہمایوں کی بات نے اس کی جان نکال لی تھی، روح کھینچ لی تھی. وہ لمحے بھر میں کھوکھلی ہو گئی. اس کا دل کھوکھلا ہو گیا، خیال کھوکھلا ہو گیا، امید کھوکھلی ہو گئی. تو کیا اتنے عرصے سے وہ سب تصور کرتی آئی تھی؟ وہی وہ پڑھتی تھی جو اسے وہ پڑھنا چاہتی تھی، اسے وہی دکھائی دیتا تھا جو اس کی اپنی خواہش ہوتی تھی، اور وہ ہر چیز کا من چاہا مطلب نکالتی تھی. اس کا دل جیسے پاتال میں گرتا گیا. ہمایوں ابھی تک فون پہ مصروف تھا مگر اسے اس کی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی. سب آوازیں جیسے بند سی ہو گئی تھیں. وہ گمسم ہاتھوں میں پکڑے قرآن کو دیکھے گئی، پھر درمیان سے کھول دیا. 2 صفحے سامنے روشن ہو گئے. پہلے صفحے کے وسط میں لکھا تھا، اور بے شک ہم نے اسے نازل کیا ہے، اور بے شک اس قرآن میں ذکر ہے تمہارا. اس سے آگے پڑھا ہی نہیں گیا. وہ جیسے پھر سے جی اٹھی. ساری اداسی ویرانی ہوا ہو گئی. دل پھر سے منور ہو گیا. اب اسے کسی کا نظریہ یا رائے خود پہ مسلط نہیں کرنا تھی. اس کا جواب نظر آ گیا تھا، دلیل بھی اسے مل گئی تھی. مسکراہٹ لبوں پہ بکھیرے اس نے احتیاط سے قرآن پاک کو سنبھال کر واپس بیگ میں رکھا اور زپ بند کی. پھر سر سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی. اسے ہمایوں سے کوئی بحث نہیں کرنا تھی، اسے کچھ نہیں سمجھانا تھا، وہ اسے سمجھا ہی نہیں سکتی تھی. اکثر لوگ نہیں جانتے، نہیں مانتے. جزاک اللہ خیر. شکراً.